نیکسٹ جو ہے وہ سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بقرہ ہے، اس کا مطلب ہے کاؤ، اور یہ نام صرف کیا ہے، سورہ کے جو نام ہے، چیپٹر کے نام ہے، وہ رینڈملی رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کاؤ کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائیں گے اس سورہ میں، ویسا نہیں ہے، یہ صرف نام ہے۔ ہاں، اس میں کاؤ کا ذکر آیا ہے، ایک دو جگہ پر اس کا نریشن ملتا ہے، لیکن اس میں کاؤ کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل نہیں ہے۔ اور یہ بقرہ، البقرہ جو دوسری سورہ ہے، یہ اس کے اندر، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس کے اندر 286 آیات ہے۔ یہ آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانی، میریکل، معجزہ یا چمتکار، یا کوئی ایسی چیز کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہو۔ ہر آیت اپنے میں ایک نشانی ہے، اور یہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن کی، جو کہ ہم لوگ پارے بولتے ہیں نا، قرآن کے 30 پارے ہے، تو یہ قریب 2.25 پارے کے اوپر یہ پھیلی ہوئی ہے آیت۔ فرسٹ پارہ اسی میں ہے، سیکنڈ پارہ اسی میں ہے، اور تھرڈ پارہ جو شروع ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑی بہت تھرڈ پارے میں بھی یہ انٹر ہو جاتی ہے، اور آیت الکرسی بھی اسی میں آتی ہے۔ اور اس میں جو ہے نا وہ بہت سارے احکام ہیں۔ احکام کا مطلب، حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے، حکم، اور اس کا پلورل، اس کی جمع ہے احکام۔ حکم کا ورڈ جو بنا ہے وہ بنا ہے حکمت سے، یعنی کہ وزڈم سے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز آرڈر، جس کو حکم بولتے ہیں نا، ہم لوگ حکم کو کیا سمجھتے ہیں کہ ارے کوئی ہم کو حکم دے رہا ہے، یہ ہم کو حکم مت دے۔ وہ حکم کا ایکچوئل میں مطلب ہوتا ہے حکمت، وزڈم، یا کوئی چیز کہی جا رہی ہے کرنے کے لیے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وزڈم ہے، یہ زبردستی تمہارے اوپر امپوز نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ تم کو کرنا ہی ہے۔ تو اس میں احکام ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے وزڈم ہے، جس کو بدھ بولتے ہیں، بدھی، وہ بدھی ہے اس کے پیچھے کہ تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تو اس کے اندر آلموسٹ 1000 احکام ہے، اور اس کے اندر بہت ساری سٹوریز ہے۔ اور اس میں ایک جو امت، جس کو بولتے ہیں، ہمارے پہلے ایک مسلم امت تھی، وہ تھی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے چلڈرن آف اسرائیل۔ اسرائیل کس کو کہتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے فرسٹ بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے دوسرے بیٹے جو دوسری وائف سے تھے، اسماعیل علیہ السلام ہاجر سے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ان کی وائف سارہ سے تھے۔ تو پہلے بیٹے اسماعیل اور دوسرے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے یوسف۔ تو یہ لینیج یاد رکھنا، یہ چار، اور یہ چار لوگ جو ہے نا وہ ایک کے بعد ایک سب نبی ہوئے۔ ابراہیم، اس کے بعد میں فرسٹ بیٹے اسماعیل، اور ان کے سیکنڈ بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے یوسف۔ تو ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے کون ہوئے؟ پر دادا، گریٹ گرینڈ فادر، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا نام تھا اسرائیل۔ تو ان کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے ایک یوسف تھے، جوزف، یوسف علیہ السلام۔ یہ سب ملا کے 12 بھائی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جتنے بھی ٹرائبس بنے ہیں، 12 ٹرائب، وہ سب لوگ کہلاتے ہیں چلڈرن آف اسرائیل، بنی اسرائیل۔ تو ہمارے پہلے جو ایک امت تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپوائنٹ کیا تھا، اس کو خلیفہ بنایا تھا، اس کو مینیجر یا ڈائریکٹر بنایا تھا ورلڈ کو چلانے کے لیے، دنیا کو چلانے کے لیے، کہ اس کا نظام تم لوگ چلاؤ۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے۔ تو بنی اسرائیل کو یہاں سے اس سورہ میں آگے جا کر بتایا گیا ہے کہ اس کا کورٹ مارشل کر کے اس کو رسٹیگیٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد میں دوسری امت جو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان میں لاسٹ میسنجر ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل، اور اس کے بعد میں کوئی بھی نبی نہیں آیا اس میں، بنو اسماعیل میں صرف لاسٹ میسنجر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے،
لاسٹ نبی اس میں آئے جیزس اینڈ جان، یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ لاسٹ میسنجر آئے بنو اسرائیل میں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی نبی یا پروفٹ یا میسنجر نہیں بھیجا. اس کے 570 سال بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد 570 CE، کامن ایرا جس کو بولتے ہیں، کرسچین ایرا یا کامن ایرا بھی کہتے ہیں، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو لاسٹ میسنجر بنو اسماعیل میں آئے، اور بنو اسرائیل کے لاسٹ میسنجر عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ فرق ہوا، اور وہ جو امت تھی بنی اسرائیل، اس کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے پھر بنو اسماعیل میں سے امت محمد اس کو اپوائنٹ کیا کہ دنیا کو چلانے کے لیے. کہ ابھی ہم تم کو نیا ایک لا دیتے ہیں، ایک مینول دیتے ہیں، اس کے مطابق تم اس کی دشا میں، یعنی کہ اس کے دشا نردیش جو بھی دیے جا رہے ہیں، تم لوگ کو انسٹرکشن مینول قرآن کی شکل میں دیا جا رہا ہے، اس کی روشنی میں تم لوگ جو ہے آگے یہ سب کام کرو، اور دنیا میں امن، شانتی اور دین پھیلاؤ، امن سے رہو اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے دو. تو یہ اس کا ایک امت کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، اور دوسری امت کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد میں بہت سارے اس میں احکام دیے گئے ہیں، حکم دیے گئے ہیں. اس میں روزے کے بارے میں ایک ہی جگہ پر ساری ڈیٹیل آ گئی ہے، وہ 183 آیت میں آئے ہیں. اور اس کے بعد میں طلاق کے احکام ہے، اور حج کے احکام ہے، اور میراث کے احکام ہے، وراثت کے احکام ہے، اور بہت سارے احکام ہیں. تو ہم لوگ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ آیتیں آتی جائے گی ہم لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتا چلا جاؤں گا. قرآن کے اندر ٹوٹل 114 سورہ ہے. اور سور کس کو کہتے ہیں؟ سور کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے وال. وال کے بیچ میں پہلے سٹی کیسے ہوتی تھی؟ ایک وال ہوتی تھی، سراؤنڈنگ میں ایک گیٹ ہوتا تھا یا 2-3 گیٹ ہوتے تھے، اس کے بیچ میں سٹیز ہوتی تھی، لوگ وہیں پر رہتے تھے. تو وہ دیوار کے اندر لوگ محفوظ رہتے تھے، تو اس کو سٹی کہتے تھے. تو اس کے سراؤنڈنگ میں جو وال ہوتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سور. تو یہ سور کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک محفوظ چیز ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں محفوظ ہے. تو سورہ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وال ہے، باؤنڈری ہے، اور اس کے اندر یہ بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ سٹوریز ہیں، کچھ مورل لیسن ہے، کوئی برے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا اس کے بارے میں وہ ہے، جو اچھے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جنت میں جگہ دی، اور جہنم سے ڈرایا گیا ہے، جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے، آخرت کے بارے میں، اور توحید کے بارے میں سب سے زیادہ ہے. توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے. پورا قرآن جو ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہی بات کرتا ہے. ایک توحید، رسالت اور آخرت. توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. تو یہ مونوتھیزم جس کو کہتے ہیں، کہ اس کے مونوتھیزم کے بارے میں کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی کی بھی پوجا، پرستش، ورشپ نہیں کرنا چاہیے، اسی سے ہر چیز مانگنی چاہیے. اور اس کے بعد میں رسالت کا مطلب ہوتا ہے پروفٹ ہوڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے میسنجرز بھیجے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد میں ہے آخرت، کہ مر کر ایک بار دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس کے لیے ہم لوگ اکاؤنٹیبل ہے، اور ایک دن کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ 3 چیزوں پر پورا قرآن جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتا ہے. تو ہم لوگ ابھی اس کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ نام سے جو بہت مہربان اور بہت رحم والا ہے. الف لام میم. ابھی الف لام میم اس کے بھی کچھ ٹرانسلیشن ہے، جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ الف کا کیا مطلب ہوتا ہے. الف کا مطلب ہوتا ہے کہ طاقتور، یا بیل کو، عکس کو دیکھ کر لوگوں نے جو اس کا
ہیڈ بنایا تھا اس کو پھر اگر ہم لوگ 180 ڈگری روٹیٹ کر دیں گے تو وہ ہو جاتا ہے اے. تو یہ الف اور لام. پہلے کے لوگوں نے اس کو بتایا کہ اس کے معنی معلوم نہیں ہے, اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتائے نہیں ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں اور آپ نے اس کی ڈیٹیل بتانا مناسب نہیں سمجھا. بٹ یہ کیا ہے, یہ تھوڑے سے ہے نا, یہ ایبریویشن ہے یا ایکرونیمز جس کو بولتے ہیں نا. لوگ شعر و شاعری کے پہلے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ گانا وغیرہ بھی لوگ گاتے ہیں تو سارے گاما پا دھا نی ایسا بیچ بیچ میں ورڈ کچھ بولتے ہیں کورس کے لیے, رائمنگ کے لیے. تو اس وقت شعر شاعری جو لوگ کرتے تھے اس میں ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لفظ استعمال کیے ہیں, بٹ اس کی بھی میننگ ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ ہر لیٹر, ہر حرف کا کچھ نہ کچھ میننگ ہے. تو الف کا میننگ ہے طاقتور, اور یا آکس ہیڈ. آکس ہیڈ اس وقت بیل کو جو بہت ہی طاقتور مانا جاتا تھا, تو اس سے وہ لوگوں نے الف بنایا. اب یہ لام, لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لام کی شکل اگر آپ دیکھو گے نا تو کیسی بنی ہوئی ہے, جیسے کہ شیپرڈ ہوتا ہے نا, گڈریا, اس کے ہاتھ میں جو لکڑی ہوتی ہے وہ اوپر سے گول ہوتی ہے, تو اس کو کہتے تھے یہ لوگ لام, اور اسی سے بنا ہے ایل. ٹھیک ہے, تو یہ طاقتور یا بیل, اور یہ شیپرڈ کا اسٹاف ہے. اسٹاف کا مطلب ہوتا ہے لکڑی, آسا جس کو بولتے ہیں. اور میم کا مطلب ہوتا ہے پانی, مویا یا ماؤن عربی میں پانی کو کہتے ہیں. یہ ایم بھی اسی سے بنا ہے, پانی کی لہر بنا دیتے تھے تو اس سے بن گیا تھا ایم. تو یہ ایک طاقتور اور شیپرڈ, اسٹک اور پانی. تو اس کا موٹا موٹا میننگ یا معنی ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں, اور اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو, ہر پروفٹ کو شیپرڈ بنا کر بھیجا تھا. یعنی کہ وہ اپنی قوم کا شیپرڈ ہوتا تھا, گڈریا ہوتا تھا. اس کو اپنا جو ہرڈ ہے, اپنا جو لیبر ہے, اس کا رکھوالا, اس کا رہبر بنا کر بھیجا گیا تھا. رہبر جو بھی ہوتا ہے یا گائیڈ جو بھی ہوتا ہے, وہ اپنے انڈر جو بھی لوگ ہے یا ہرڈ ہے یا ریوڑ ہے, اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, یا اس کو جان بوجھ کر کسی غلط دشا میں نہیں لے کے جا سکتا ہے. گائیڈ جو بھی ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جائے گا. آپ نے گائیڈ ہائر کر لیا, اس کا مطلب ابھی آپ بے فکر ہو گئے کہ ہاں یہ گائیڈ ہے ہمارے ساتھ میں, یہ ہم کو کہیں بھی بھٹکائے گا نہیں, صحیح دشا میں ہی لے کے جائے گا. تو ہر ایک پروفٹ اور ہر ایک نبی اور میسنجر اپنی قوم کا گائیڈ ہوتا تھا. وہ جان بوجھ کر اپنی قوم کو کبھی بھی غلط دشا میں یا غلط راہ پر نہیں ڈالنے والا تھا. تو الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب, لا ریب جس میں کوئی شک نہیں ہے, فیہ ھدی للمتقین کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کا مطلب ہوتا ہے گاڈ فیئرنگ پیپل, اللہ سے ڈرنے والے یا مائنڈ فل. This is the book, there is no doubt about it, a guide for those mindful of Allah. اب یہ پہلی کنڈیشن یہی ہے کہ دیکھو یہ جو ہے رائٹر ہے, اس نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں, اور یہ گائیڈنس ہے کس کے لیے؟ گاڈ فیئرنگ پیپل کے لیے. تو یہ ہدایت کس کے لیے بنتی ہے؟ جو لوگ اس سے ہدایت پانا چاہتے ہیں. جو پہلے ہی سوچے گا کہ نہیں مجھ کو تو اس میں صرف مسٹیک ڈھونڈنا ہے, تو ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے. بہت سارے اورینٹلسٹ ہے جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملی, ان لوگوں نے پورے قرآن کا اور حدیثوں کا ٹرانسلیشن کر دیا, بٹ ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی. وہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہے کہ کس طرح ہم لوگ اس میں فالٹ نکالے. تو پہلی کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ گائیڈنس ہے گاڈ فیئرنگ پیپل کے لیے, متقین لوگوں کے لیے. اور تقوی اسی سے بنا ہے. تق کا مطلب ہوتا ہے کہ بچنا, اسی سے بنا ہے متقین. تو متقی ہم لوگ کس کو بولتے ہیں؟ پرہیزگار.
پرہیز کرنا یعنی بچنا. ہم لوگ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وق کا مطلب ہوتا ہے بچا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم کو، بچا ہم کو عذاب النار. نار یعنی آگ کے عذاب سے. تو تق اور وق اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا. تھرڈ اس کے اندر آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب. الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ، یؤمنون کہ ایمان رکھتے ہیں، بالغیب. بالغیب کا مطلب ہوتا ہے انسین. وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور صلاۃ یا نماز قائم کرتے ہیں یعنی کہ پابندی سے پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو سسٹیننس دیا ہے، يُنْفِقُونَ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جو کچھ ان سے پہلے، جو کچھ ان پر نازل ہوا اور جو کچھ ان سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. تو اس میں کیا بتایا گیا کہ پہلے تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، میسنجرز کو دیکھا نہیں دیکھا. اس کے بعد میں کتاب ہمارے پاس ہے قرآن، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جو 7 چیزیں ہیں ایمان مفصل جس کو کہا جاتا ہے، کہ ان 7 چیزوں پر یقین رکھنے سے، ایمان رکھنے سے ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے اندر پہلا ہے آمنت باللہ، مطلب ایمان رکھتا ہوں میں اللہ پر. وہ ملائکتہ یعنی کہ اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ اور اس کی کتابوں پر، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ اور جو بھی قدر ہے اچھی یا بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت اور مر کر دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر. یہ 7 چیزوں میں سے ہم لوگوں نے صرف اس میں سے ایک کتاب کو دیکھا ہے، وہ بھی قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اور کچھ پرانی کتابیں جس کو بائبل کہتے ہیں، اس میں بھی چینجز ہو چکے ہیں. اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا یا برا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. باقی دیکھو اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، رسولوں کو نہیں دیکھا، مر کر دوبارہ زندہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے وہ بھی نہیں معلوم. یہ سب اس میں سے صرف 2 چیزوں کو ہم نے دیکھا یا 2 چیزیں معلوم ہے بس. باقی 5 چیزیں ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہاں پر وہی بتایا گیا ہے کہ یہ ہوگی. بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو کنڈیشن یہی ہے کہ بنا دیکھے ایمان لانا اللہ پر. لیکن جب انسان مرنے لگ جاتا ہے نا، تب اس کو یہاں کی دنیا کے اوپر پردے گرنے لگ جاتے ہیں اور وہاں کی دنیا ہیئر آفٹر نظر آنے لگ جاتی ہے. تو موت کے وقت اگر کوئی ایمان لے کر آئے گا یا اس وقت اگر کلمہ پڑھے گا تو وہ کلمہ یا اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کو ہیئر آفٹر آخرت نظر آ رہی ہوتی ہے. اب ہم لوگوں کو کیا ہے، ابھی آخرت نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. دیکھ کر ایمان لایا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بنا دیکھے ایمان لانا کنڈیشن ہے. اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا ہے یعنی کہ قرآن یا اس سے پہلے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام نازل کیے ہیں اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور جو کچھ بھی ان سے پہلے جو نازل ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. ابھی بائبل جو کچھ بھی کتابیں ہیں اس کے اوپر کیا ہے، ایمان لانا ضروری ہے. لیکن اس میں جو اللہ کے احکام ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ بائبل کیا ہے، بائبل پوری ایک، اس کے اندر اللہ کے احکام بھی ہے، اس میں کیا ہے
प्रॉफिट जो मैसेंजर थे, नबी थे, उन लोगों के अहकाम भी है, और उसमें सुनी सुनाई बातें भी है, और उसमें कुछ दूसरी हिस्टोरियन की बातें भी है, और उसमें कुछ दूसरी एक पोर्नोग्राफी की बातें भी है। तो ये 5-6 चीज़ें मिलके पूरी की पूरी बुक बन गई है वो, तो उसको कहते हैं बाइबल। हम किसके ऊपर बिलीव करते हैं? उसके अंदर जो अल्लाह ने अहकाम नाजिल किया है उसके ऊपर हम लोग ईमान रखते हैं। अब कुरान में क्या है? कुरान में अल्लाह के अहकाम एकदम अलग, उसके बाद में रसूल ने जो कहा वो बिल्कुल अलग बुक है, वो हदीस है, और उसके बाद में जो स्टोरीज है उसकी अलग किताबें हैं, और जो एंटरटेनमेंट की किताबें हैं वो अरेबियन नाइट्स वो अलग है। ये हम लोगों ने क्या किया, उसको सबको मिक्स नहीं किया है। अल्लाह के अहकाम कुरान, रसूल के अहकाम हदीस, हिस्टोरियन की किताबें अलग है, और एंटरटेनमेंट की जो किताबें हैं वो अलग है। बाइबल में क्या हो गया, सब मिक्स हो गया। मिक्स करने के बाद में फिर वो लोग कहते हैं कि अब इसको पूरे के पूरे को दीज आर द गॉड्स वर्ड्स पूरे को मानना पड़ेगा, तो उसको नहीं हम लोग मान सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी इधर उधर की बातें हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग जो है अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग जो है वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो ये चार आयतों में बता दिया कि ईमान लाने वाले लोग कौन हैं, और ये 5वीं आयत में बता दिया कि यही लोग जो है वो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और ये लोग ही सक्सेसफुल होने वाले हैं। अब 6वीं और 7वीं आयत में क्या बताया है कि जो लोग नहीं मानेंगे, 3 कैटेगरीज बताइए। ये पहली कैटेगरी बता दी ईमान वाले, दूसरी कैटेगरी अब क्या है 6 और 7 में, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, वो लोग जिन लोगों ने इनकार किया। काफिर का मतलब क्या होता है? इनकार करने वाला। काफिर कोई गाली नहीं है, आज हम लोगों ने गाली बना दी है। कोई भी जो गैर मुस्लिम है वो इसको गाली समझता है, एक्चुअली काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। इन्नल लज़ीना कफ़रू, यकीनन वो लोग जिन लोगों ने इनकार किया, सवाउन अलैहिम, ये बराबर है उनके लिए, अअंज़रतहुम, कि आप उनको डराओ या ना डराओ, मतलब वार्निंग दो या ना दो, ला युमिनून, वो लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो ये एक ही आयत में बता दिया कि जो इनकार करने वाले हैं आप उनको वार्निंग दो या ना दो, वो लोग सुधरने वाले नहीं हैं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। खत्म का मतलब सील कर देना, खत्म मोहर लगा देना। कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनकी हियरिंग पर, यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। वाला अबसारिहिम और उनकी देखने की जो शक्ति है उसके आगे पर्दा डाल दिया है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत ही दर्दनाक अजाब है या बहुत ही दुखदायी दंड है, ट्रेमेंडस पनिशमेंट है उन लोगों के लिए। ये 2 आयतों में बता दिया कि इनकार करने वाले लोग का क्या अंजाम होगा। अब उसके बाद में 8वीं आयत से लेकर किसका जिक्र होता है? जो हिपोक्रिट्स मुनाफिक होते हैं, जो कहने को तो कहते हैं कि हाँ हम लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन दिल में अंदर वो लोग क्या है? मुनाफिक हैं, हिपोक्रिट्स है। तो इनके बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पर डिटेल में बताया है। तो इंशाल्लाह हम लोग ये कल शुरू करेंगे इसके बारे में, आज इतना ही रखते हैं। और ये जो है सूरा है, इसमें मैंने बताया कि जैसे कि बहुत सारे अहकाम है, 1000 अहकाम है, 1000 वाक़यात है, और कुछ लॉ है, कुछ एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि हर चीज़ इसके अंदर आ गई है। और ये जो सूरा है ये मक्की सूरा है, सॉरी ये सूरा है, ये मदनी सूरा है। मदनी सूरा और मक्की सूरा किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 52 ईयर्स तक, 40 साल की उम्र में तो उनको नबूवत मिली, और उन्होंने जो है वो प्रीचिंग करना शुरू किया, और वो करीब 12-13 सालों तक मक्का में थे। तो वहाँ पर जो आयतें या सूरतें नाजिल हुई
وہ ان کو کہا جاتا ہے مکی، اور اس کے بعد میں ہجرت کے بعد یعنی کہ مائگریشن کے بعد مدینہ چلے گئے تو وہاں پر جو صورت نازل ہوئی، سورہ نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں مدنی سورہ۔ تو یہ ایکچوئل میں مدنی سورہ ہے، یہ شروع کی سورہ نہیں ہے۔ شروع میں چھوٹے چھوٹے احکام آتے تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے احکام ہے۔ تو ایک دم بڑے بڑے اگر لا پہلے اگر آ جاتے تھے تو اس کو نہیں مانتے تھے لوگ، اس کے لیے جو موٹے موٹے احکام تھے وہ مدینہ میں آئے۔ لیکن ابھی ہم لوگ کو کیا ہے کہ پہلے جو مسلم آگے جا کر سارے کے سارے لوگ مسلم ہو گئے، تو اب ان کو کیسے فیملی لائف کیسے ہو، تو وہ ساری کی ساری چیزیں احکام جو ہے وہ پہلے اس سورہ میں آ گئے ہیں، اور وہ باقی جو جہنم سے ڈرانے کی جو آیتیں ہیں وہ آخر میں رکھی گئی ہے، چھوٹی چھوٹی سورہ۔ ایکچوئل میں چھوٹی چھوٹی سورہ پہلے نازل ہوئی تھی، تو اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ احکام ہے، اس کے لیے اس کو کرونولوجیکلی پہلے رکھا گیا ہے۔ یہ ایکچولی میں بعد میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کو پہلے رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ احکام ہے۔ اور اس کے بعد کی سورہ ہے وہ بھی مدنی ہے، تو جیسے جیسے وہ سورہ آئے گی میں بتاتا چلا جاؤں گا کہ کون سی مکی ہے اور کون سی مدنی ہے، اور اس کو پہلے رکھنے کا کیا ریزن ہے اور ان کو بعد میں رکھنے کا کیا ریزن ہے۔ تو یہ ریویلیشن کے حساب سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد میں آرڈر میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں سیشن۔